بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو جون سی ہے وہ ایڑیاں پھٹنے کے بارے میں ہے کہ ایڑیاں جون سی ہے وہ کیسے پھٹتی ہیں اور کس وجہ سے پھٹتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خالی صرف ایڑیوں کو جون سا ہے وہ پھٹنے سے بچانا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جون سا ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ ایڑیاں پھٹتی کیوں ہیں۔ تو اگر ویڈیو آج کی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ٹاپک کوئی ایسا کہنے میں تو ایسا نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں سننے میں تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ڈسکس کی جائے، لیکن جو لوگ جون سے ہیں جلدی جلدی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسے کریں کہ وہ جیسے اشتہار میں نہیں آتا کہ پھٹی ایڑیاں بنے سندر سندر، تو ان کے لیے بس علاج یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی پھٹی ایڑیوں پہ جون سا ہے نا اس کو نمک جون سا ہے وہ گرم پانی میں ڈال کے، تو جب پانی جون سا نیم گرم ہو جائے یعنی کہ قابل برداشت ہو جائے، اس میں اپنی ایڑیاں ڈبو کے انہیں اچھی طرح رگڑ کے صاف کر کے اس کے بعد اوپر جون سا آپ نے کوئی بھی ویسلین یا پیٹرولیم جیلی یا وہ لگا لینی ہے، تو اس کے بعد جون سا آپ جون سا نا آپ کی ایڑیاں جون سی ہے نا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو صرف شارٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو مرض کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو وہ ویڈیو ایسے ہے کہ جو ایڑیاں پھٹتی ہیں نا وہ ہمیشہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے پھٹتی ہیں، یعنی کہ اب جو موسم آ رہا ہے نا وہ خشکی سردی کا آ رہا ہے، تو اس موسم میں جون سا ہے نا جو ایڑیاں وہ بہت زیادہ پھٹتی ہیں۔ لیکن یہ جو ایڑیاں پھٹتی ہیں نا اس کے پیچھے ایک پوری جون سی ہے نا اس کی ہسٹری ہے کہ کس وجہ سے ایڑیاں پھٹتی ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ سردی خشکی کے امراض، اس کے بارے میں وہ سردی کے امراض میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں، اور باقی ویڈیوز میں بھی جنہوں نے نہیں دیکھی وہ میری جو سی سابقہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ تو اس میں ایسے ہے کہ خشکی سردی کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جسم میں لیفٹ سائڈ پہ جو میں نے بتایا تھا وہ خشکی سردی کے امراض میں، یہ دیکھیں یہ رائٹ حصہ ہے اور یہ لیفٹ ہے، تو یہ لیفٹ سائڈ پہ خشکی سردی جون سی ہے زیادہ جون سی اٹیک کرتی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ایڑیاں جو پھٹتی ہیں نا تو آپ غور سے دیکھیں کہ دونوں ایڑیوں میں جون سا فرق ہوگا، یعنی جو خشکی سردی کی وجہ سے جو ایڑیاں پھٹیں گی نا وہ لیفٹ سائڈ جون سی لیفٹ سائڈ کی ایڑی ہے نا وہ زیادہ پھٹی ہوگی، زیادہ جون سا ہے اس میں جون سا کریکس ہوں گے، تو جو رائٹ سائڈ کی ایڑی ہوگی اس میں کم کریک ہوں گے۔ انسانی جسم میں طریقہ کار بھی یہی ہے کہ مرض جو ہے وہ ہمیشہ ایک سائڈ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ سے شروع ہوگا یا رائٹ سائڈ سے شروع ہوگا، لیکن وہ جب مرض جب آہستہ آہستہ زیادہ یعنی کہ زیادہ وقت زیادہ پرانا ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ دوسری سائڈ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ اچھا، خشکی سردی میں جو ایڑیاں زیادہ ڈیمیج ایڑیاں جو زیادہ پھٹیں گی وہ لیفٹ سائڈ کی پھٹیں گی، تو جون سا ہے پھر آہستہ آہستہ جون سا ہے نا وہ رائٹ جو سی ایڑی ہے وہ بھی پھٹنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے یا وہ لوگ جون سے کہ خشکی سردی کے چیزیں خشک سر چیزیں زیادہ کھاتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اب خشکی سردی کی چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ آلو بینگن گوبھی بڑا گوشت نان چنے خمیری روٹی، چائے بہت زیادہ پینا، پھر جناب یہ سگریٹ پان نسوار، یہ جو ان سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان میں یہ پرابلم جو سی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایڑی پھٹنے سے آپ اپنے امراض کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو سی خشکی کے امراض جو سے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ کو سر کا درد ہوگا تو وہ آپ کو خشکی سردی کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کان میں درد ہوگا تو وہ آپ کو خشکی سردی کی وجہ سے ہوگا، اس آنکھ میں درد ہوگا یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا۔ یہ آدھے دانتوں میں، اس طرف کے دانتوں میں اور اس طرف کے جبڑوں میں اگر درد ہوگا تو وہ آپ کو جو ہے خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جن کی جو ایڑیوں سے اپنے مرض ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کندھے میں درد ہوگا تو وہ لیفٹ سائڈ کے کندھے میں درد ہوگا، ادھر کوئی اس سارے ایریے میں یعنی کہ ادھر کوئی گلٹی وغیرہ یا کوئی ٹیومر یا کوئی چیز ایسی ہوگی وہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوگی۔ ایون کہ یہاں پہ اگر کوئی گلٹی بنتی ہے تو وہ بھی خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہاں پہ آپ آگے آہستہ سے نیچے آگے۔ اچھا، وہ جو سا پتے میں پتھری بنتی ہے وہ بھی خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد گھٹنے کا درد ہے، لیفٹ سائڈ کے گھٹنے کا درد ہے،
لیفٹ سائڈ کے پٹھے میں درد ہے، لیفٹ سائڈ کے پنڈلی میں درد ہے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی پرابلم ہوں گے وہ خشکی سردی کی ذاتی کی وجہ سے ہوں گے۔ اچھا، اس میں دل 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 جو سا ہے وہ اگر اس میں ہارٹ بلاکیج آ جاتی ہے، یعنی کہ ان کے جو سے وال وغیرہ وہ تنگ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی خشکی سردی کی ذاتی کی وجہ سے خون گاڑھا ہوگا، وہ خشکی سردی کے یعنی بادی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے جو سا ہے بلڈ گاڑھا ہوگا، کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ وغیرہ بڑھیں گے، ایسیڈیٹی جسم میں زیادہ ہوگی، تو یہ جو سا ہے نا یہ سارے امراض جو سے اس میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ لیفٹ جو سا کڈنی اس میں سٹون ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا وہ جو سی بیماریاں جو سی یہ خشکی سردی کی وجہ سے آتی ہے۔ لیفٹ سائڈ کا جو فالج ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں فالج ہوتا ہے لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے، کسی میں رائٹ سائڈ کا ہوتا ہے، کسی میں نچلے دھڑ کا فالج ہوتا ہے، تو جو سا وہ لیفٹ سائڈ کا فالج ہے نا وہ بھی یہ خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ جو سا ہے یہ بیماریاں جو سی میں ابھی آپ کو یہ بتائیں گے، یہ جو سی ساری خشکی سردی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایسا کرنا ہے کہ خالی ایڑیوں کی طرف نہیں جانا کہ ایڑیاں ہو گئیں جناب، وہ لگائی جناب، وہ جیسے وہ ہمسایہ ملک کا جو سا وہ اشتہار آتا ہے جناب، پھٹی ایڑیاں بنے سندر بس ایڑیوں میں 2-4 دن لگایا تو وہ جو سا ایڑیاں ٹھیک ہو گئیں تو اپنے کام کرتے رہے۔ نہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایڑیاں پھٹتی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، CBC کروا لیں، دیکھیں ایسیڈیٹی کی کا لیول کیا ہے، pH کا لیول کیا ہے، جسم میں جو سا آپ کو کیا قبض بہت زیادہ اس میں ہوتی ہے، قبض کی وجہ سے بڑی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ جو سا نا اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس میں ایسا ہے کہ یہ جو پرچی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے نا، اس میں آپ نے 2 نمبر اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، 1 سے لے کے 6 تک خانے بنے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے 2 نمبر خانہ اور 3 نمبر کھانے والی خوراک تو نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو سا 4 نمبر کھانا، 5 نمبر کھانا، 6 نمبر کھانا، اس میں جو خوراک وغیرہ قہوے وغیرہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ آپ نے جو سی نا وہ استعمال کرنی ہے۔ مثلا سخت سردی ہے، سخت سردیوں میں اگر آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے جو سا ہے 4 نمبر کھانے میں جو کہوا ہے نا اجوائن اور پودینے کا، وہ کہوا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، گرمیوں میں اگر آپ کو تو گرمیوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو آپ نے ادرک کا کعوہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو زیادہ تلخی محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ یا گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو لیکن اس میں ایک شرط ہوگی کہ اس میں قبض نہیں ہوگی، تو پھر آپ نے جو ہے نا 6 نمبر والا کعوہ جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے۔ تو ایسے اپنے جو ہے نا اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں علاج کرنا ہے، اس لیے اس کو کوئی نہ چھوٹی موٹی چیز نہ سمجھیں۔ اچھا، اس میں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہو نا تو نسخے کے لیے نا میں آپ کو نسخہ شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں اور وہ استعمال کریں۔ اس میں یہ ہے کہ خشک ادرک جو سا ہے نا، خشک ادرک یہ پنساری کی دکان سے عام مل جاتا ہے، خشک ادرک کو زنجبیل بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے 5 تولہ لے لینی ہے۔ اور نشادر ٹھیکری نشادر جو سا ہے وہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے، اور جو سی کالی مرچ ہے یعنی کہ کالی مرچ جو سی ہے وہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ان تینوں چیزوں کو آپ نے علیحدہ باریک پیس لینا ہے، پیسنے کے بعد آپ نے اس کو آپس میں مکس کر لینا ہے۔ اچھا، اب اس کی مقدار خوراک جو سی ہے نا وہ جوان آدمی میں وہ ہے آدھا گرام سے 1 گرام تک، آپ نے یعنی کہ 4 رتی 5 رتی سے لے کے آپ نے 1 گرام تک جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دن میں 3 دفعہ، صبح دوپہر شام۔ اگر مرض زیادہ ہے تو آپ نے صبح دوپہر شام بلکہ 3 گھنٹے کے بعد جو سا دن میں 4 دفعہ 4 خوراکیں لینی ہیں۔ اچھا، یہ جو سی اگر خشکی بہت زیادہ ہے تو آپ نے دودھ کے ساتھ لینی ہے، اگر جو سا ہے کیا کہتے ہیں پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد جو سا نا آپ پانی سے لے لو گے۔ اچھا جو سی ایڑیوں کا مسئلہ ہے، ایڑیوں کے کریک زیادہ ہیں، خاص کر بوڑھے لوگوں میں اگر بہت زیادہ ہیں اور چلتے وقت ان کو درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ آپ نے پانی جو سا وہ چولہے پہ رکھ دینا، جب پانی اچھی طرح ابل جائے گا تو جو سا نا اس میں آپ نے نمک ڈال دینا، نمک ڈال کے آپ نے اس کو جو سا نا اچھی طرح ابال کے اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ نے کسی کھلے منہ والے ٹب میں، پلاسٹک کے ٹب میں یا کسی چیز میں ڈال دینا ہے، تو اس میں جو ہے جب دیکھنا ہے کہ قابل برداشت ہو گیا ہے، اس میں جو ہے آپ نے دونوں پاؤں جو ہے اس میں ڈبو دینے ہیں۔ ڈبونے کے بعد
जो सा है कुछ देर के बाद आपने उसको जो सा है ना अच्छी तरह किसी चीज़ से रगड़ लेना है, यानी कि एड़ियों को जो सी है उसको रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आपने उसको पाँव बाहर निकाल के टब में से, उसके बाद उनको खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपको कोई चीज़ भी मिले, मसलन वैसलीन मिलती है तो वैसलीन लगा देनी है, पेट्रोलियम जेली मिलती है पेट्रोलियम जेली लगा दें। अगर क्या कहते हैं ये ग्रीस नहीं होती जो गाड़ियों के वो पुर्जों में जो सी ग्रीस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रीस मिलती है तो वो आपने पाँव धोने के बाद जो होता है ना उस पर ग्रीस अच्छी तरह लगा के जो क्रैक्स वगैरह उसमें अच्छी तरह भर देनी है, पेट्रोलियम जेली भर देनी है, वैसलीन भर देनी है। उसके बाद जो सा आपने उस जो सा ना पाँव पे जो सा जराबे पहन के तो आपने सो जाना है। तो 1-2 दिन ऐसा करेंगे तो आस्ता आस्ता वो जो से हैं फटी एड़ियाँ जो सी आपकी सुंदर सुंदर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाद लोग होते हैं वो जो उनसे बूट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, जराबे बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो उनकी एड़ियाँ नहीं फटती। लेकिन ये है कि उनको बाकी जो उनसे मैंने बताई हैं चीज़ें वो तो होंगी ना, कि होंठ खुश्क रहते होंगे, कब्ज़ होती होगी, एसिडिटी, मुंह में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती, मुंह का तहका कड़वा रहता होगा। लेकिन वो बूट पहनने की वजह से उनकी एड़ियाँ ये इंडिकेशन नहीं देती कि उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बूट पहनने से उनको जो सा है क्या कहते हैं जराबे पहनने से उनको जो सा पसीना आता है, वहाँ पे नमी होती है, वो आस्ता आस्ता वो एड़ियों को जो सा ना खुश्की से बचाती हैं, खुश्की नहीं होने देती। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त था, मुझसे सीनियर था, बड़ा था मुझसे, वो हर टाइम बूट पहन ही रखता था। तो उसका भी ना आखिर तक हमें पता ही नहीं चला कि उसको जो सा है ना ये प्रॉब्लम है, और वो बेचारा जो सा है ना उसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए जो सा है ना ये जो सा एड़ी फटने को आप मामूली चीज़ ना समझो, इसके पीछे एक पूरी जो सी है ना पूरी जो सी हिस्ट्री होती है। इसके एड़ियाँ वैसे नहीं जो सी किसी वजह से फटती। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको जो सा है समझदार जो सी ज़िंदगी गुजारने की, समझदारी से ज़िंदगी गुजारने की क्या कहते हैं तौफीक दे। मेरे इस चैनल को जो सा है सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा कि ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।